سوال ہے انسان کو دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کیا حاصل کرنی چاہیے؟ جواب ہے دنیا کی کامیابی وقتی کامیابی ہوتی ہے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جو آخرت سنوار لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ جواب ہے جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ نعمت ہر خوشی سے بڑھ کر ہوگی، یہ صرف نیک لوگوں کو نصیب ہوگی۔ سوال ہے دوزخ میں سب سے زیادہ پچھتاوا کس بات کا ہوگا؟ جواب ہے دوزخ میں وقت ضائع کرنے کا پچھتاوا ہوگا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا دکھ ہوگا، مگر وہاں توبہ قبول نہ ہوگی۔ سوال ہے دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، یہ ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا۔ عقل مند وہ ہے جو وقت کی قدر کرے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب ہے وقت پر نماز ادا کرنا افضل عمل ہے، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سوال ہے انسان کو گناہ آسان کیوں لگتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ نفس گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، شیطان برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، ایمان کمزور ہو تو گناہ آسان لگتا ہے۔ سوال ہے جنت کن لوگوں کے لیے آسان کر دی جاتی ہے؟ جواب ہے جو صبر اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کے دل کو حقیقی سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جواب ہے دل کو حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ مال اور دنیا دل کو مطمئن نہیں کر سکتے، ایمان دل کی غذا ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ جواب ہے طاقتور وہ ہے جو غصہ قابو میں رکھے، طاقت جسم کی نہیں کردار کی ہوتی ہے، اسلام ضبط نفس سکھاتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز درست ہوئی تو باقی اعمال آسان ہوں گے، نماز بگڑی تو انجام بہت مشکل ہوگا۔ سوال ہے دنیا کی محبت دل پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ جواب ہے دنیا کی محبت دل کو سخت کر دیتی ہے، آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے، اعتدال ہی بہترین راستہ ہے۔ سوال ہے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک خاص نیکی والوں کے لیے ہے، نیک اعمال جنت کا راستہ کھولتے ہیں۔ سوال ہے انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ جواب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے اور ناراض ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے انسان کے جسم میں سب سے پہلے کون سا عضو کام کرنا شروع کرتا ہے؟ جواب ہے دل حمل کے ابتدائی ہفتوں میں دھڑکنا شروع کرتا ہے، یہ زندگی کی پہلی علامت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو زندگی کا مرکز بنایا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس چیز کو اندھا پن کہا گیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں دل کے اندھے پن کا ذکر ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں مگر دل نہ سمجھے، ہدایت دل کی بینائی سے ملتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ خاموش چیز کیا ہے جو سب کچھ سکھا دیتی ہے؟ جواب ہے وقت دنیا کی سب سے خاموش چیز ہے، یہ بولتا نہیں مگر سبق دے جاتا ہے، جو وقت سمجھ لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے والا کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ جواب ہے جنتی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہر نعمت پر حمد ہوگی، شکر جنت کی زبان ہوگی۔ سوال ہے انسان کو سب سے پہلے کون سی نعمت کا حساب دینا ہوگا؟
جواب ہے سب سے پہلے صحت کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ صحت کے ساتھ سب ممکن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسی نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ سوال ہے دنیا کا وہ علم کون سا ہے جو بغیر کتاب کے سکھایا جاتا ہے؟ جواب ہے تجربہ ایسا علم ہے جو وقت سکھاتا ہے، غلطیوں سے انسان سمجھدار بنتا ہے۔ یہ علم کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس عمل پر افسوس کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں غفلت پر افسوس بیان ہوا ہے۔ حق سامنے ہو اور انسان نہ مانے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو چہرے کو خود بخود خوبصورت بنا دیتی ہے؟ جواب ہے مسکرانا چہرے کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے۔ یہ دل کو سکون کی علامت ہوتا ہے۔ مسکراہٹ کے بغیر حرج کے صدقہ ہے۔ سوال ہے انسان کا دل سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی اس کی قدر کرے یا وہ کسی کے کام آ جائے۔ نیکی دل کو اصل خوشی دیتی ہے۔ سوال ہے صبح جلدی اٹھنے کا سب سے خوبصورت فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے دل ہلکا اور دماغ تازہ رہتا ہے، کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، برکت والا وقت نصیب ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی بات ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے؟ جواب ہے اپنے رب پر بھروسہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، مشکل وقت میں دل ٹوٹنے نہیں دیتا، یقین انسان کو حکمت دیتا رہتا ہے۔ سوال ہے انسان کو شکر گزار کیوں ہونا چاہیے؟ جواب ہے شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، دل میں سکون پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سوال ہے اچھے اخلاق انسان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ جواب ہے اچھے اخلاق دلوں میں جگہ بناتے ہیں، یہ عزت اور محبت دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اخلاق والے بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کی زندگی میں اصل سکون کہاں سے آتا ہے؟ جواب ہے انسان کی زندگی میں اصل سکون اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے آتا ہے۔ جب دل یہ مان لے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط، مطمئن اور پرسکون بنا دیتا ہے۔ سوال ہے علم حاصل کرنے سے انسان کی سوچ کیسے بدلتی ہے؟ جواب ہے علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے، اس سے انسان جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کرنے لگتا ہے۔ علم ہی انسان کو دوسروں سے بہتر نہیں بلکہ بہتر انسان بناتا ہے۔ سوال ہے شکر گزار انسان کی زندگی میں کیا خاص فرق ہوتا ہے؟ جواب ہے شکر گزار انسان کو کم چیزوں میں بھی خوشی مل جاتی ہے، اس کا دل حسد اور شکایت سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق اور سکون میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سوال ہے وقت کی قدر نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے وقت ضائع کرنے سے زندگی کے قیمتی مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بعد میں انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ وقت کے نعمت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ سوال ہے اچھے اخلاق انسان کو دنیا میں کیا مقام دلاتے ہیں؟ جواب ہے اچھے اخلاق انسان کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دلاتے ہیں، ایسا شخص بغیر طاقت کے بھی عزت حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ سوال ہے جنت کا تصور انسان کے دل کو مضبوط کیوں بنا کرتا ہے؟ جواب ہے جنت ہمیشہ کی خوشی اور سکون کی جگہ ہے، اس کا یقین انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، یہی امید مشکل حالات میں صبر عطا کرتی ہے۔ سوال ہے انسان کو آزمائش کیوں دی جاتی ہے؟ جواب ہے آزمائش انسان کے صبر اور ایمان کو پرکھنے کے لیے آتی ہے، مشکل وقت انسان کی اصل حقیقت ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد آسانی ضرور عطا کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کو دوسروں کی مدد کرنے سے اندرونی خوشی کیوں ملتی ہے؟
جواب ہے مدد کرنے سے انسان کو اپنے مفید ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس دل میں خوشی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ نیکی کا اثر انسان کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے جسے لوگ بھول جاتے ہیں؟ جواب ہے دنیا عارضی ہے اور ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ ہر انسان کو آخرکار اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے۔ اسی حقیقت کو یاد رکھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے انسان کو مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے مشکل وقت میں انسان کو سب سے پہلے صبر اختیار کرنا چاہیے۔ صبر دل کو ٹوٹنے سے بچاتا اور عقل کو قائم رکھتا ہے۔ اسی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سوال ہے علم اور عقل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب ہے علم معلومات کا نام ہے جو انسان حاصل کرتا ہے۔ عقل اس علم کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا نام ہے۔ دونوں مل کر انسان کو بہتر فیصلے کرنا سکھاتے ہیں۔ سوال ہے انسان کو خود پر یقین کیوں رکھنا چاہیے؟ جواب ہے خود پر یقین انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ یہ یقین مشکل حالات میں راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کو ہر دن نیا موقع کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے ہر دن انسان کو اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا مگر آج بدل سکتا ہے، اسی لیے ہر صبح امید کی علامت ہے۔ سوال ہے سچ بولنا بعض اوقات مشکل کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے سچ بولنے سے انا کو تکلیف پہنچتی ہے مگر سچ دل کو ہلکا اور ضمیر کو مطمئن رکھتا ہے۔ آخرکار عزت ہمیشہ سچ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ سوال ہے انسان کو چھوٹی خوشیوں کی قدر کیوں کرنی چاہیے؟ جواب ہے چھوٹی خوشیاں زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ یہ دل کو شکر گزار بناتی ہیں۔ خوش رہنے والے لوگ کم چیزوں میں بھی مسکرا لیتے ہیں۔ سوال ہے انسان کو معاف کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے معاف کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان اندر سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سوال ہے اچھے الفاظ انسان کی شخصیت کو کیسے بدلتے ہیں؟ جواب ہے اچھے الفاظ دلوں کو قریب لے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی شرافت کا ظاہر کرتے ہیں۔ زبان کا حسن شخصیت کو نکھار دیتا ہے۔ سوال ہے کس مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ صحت مند ہوتا ہے؟ جواب ہے کسی بھی مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ لازمی طور پر دولت مند نہیں ہوتا۔ دولت مند سالم کردار اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے ملتی ہے، پیدائش کے مہینے سے نہیں۔ اسلام میں قسمت کے ساتھ کوشش اور دعا کو کامیابی کی اصل وجہ بتایا گیا ہے۔